دوسرا امپورٹنٹ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے، اپنے رب کو، کریٹر کو جاننا ہے۔ یہ بہت سے سوالات جن کے جواب ہمیں اپنی زندگی میں نہیں مل رہے ہوتے اور اس کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے جتنے ڈیسپریٹلی بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کے کلام کو بس ایک اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اور بس اس کی اصل عزت کیا ہے، اس کو کھولا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور سمجھنے کے بعد اس کو اپنی زندگی پہ اپلائی کیا جائے۔ یہی ہمارے تقوی کو بچا کے رکھے گا پورا سال، اگلے رمضان تک، اگر اللہ نے ہمیں دوبارہ زندگی اتنی دی کہ ہم لوگ اگلا رمضان دیکھ سکیں۔ تو ہمیں کیا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ پورا سال میں آپ اپنے آفس میں کر سکتے ہیں، آپ کو ایک ٹائم رکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ I'm sure آپ میں بہت سے لرنڈ لوگ ہوں گے جن کو سمجھ ہوگی، آپ کسی ایکسپرٹ کو بلا سکتے ہیں، آپ لوگ آن لائن کوئی ایسا سورس رکھ سکتے ہیں، اتنے اچھے اچھے اسکالرس کے وہاں پہ موجود ہیں، اپنے لیے ٹارگٹ سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ آیتیں ہم نے پڑھی، آج یہ ٹاپک ہم نے دیکھا، اس کو ہم نے اپنی لائف میں یہاں کیسے اپلائی کرنا ہے، آفس میں اس کو ہم نے اپنے گھر میں کیسے اپلائی کرنا ہے۔ جب تک کانسٹنٹ ڈوز نہیں آپ لیں گے، آپ کا یہ جتنی ایفرٹ رمضان میں ہوئی ہے وہ ویسٹ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جاننا، اسپیشلی کہ وہ رب کیسا ہے، اس نے کس چیز پہ پکڑ رکھی ہے، اس نے کس چیز پہ چھوٹ رکھی ہے، وہ انعامات اپنے کس صورت میں دیتا ہے، کیسے دیتا ہے۔ اور جب تک ہم اللہ کو نہیں جانیں گے تب تک ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، یعنی آپ پریکٹیکلی بہت سی چیزیں دین کی اپلائی نہیں کر سکتے۔ جیسے بہت سے لوگ جب نماز نہیں پڑھتے اور وہ کوئی گھر والے ان کے کنسرنڈ ہوتے ہیں اور جب وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ جی فلاں نماز نہیں پڑھتا، میرا بچہ نہیں نماز پڑھتا، میرے ہسبینڈ نہیں نماز پڑھتے، تو ہم کیا کریں؟ تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ ان کا اللہ سے تعلق مضبوط کریں، کیونکہ جس کے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے گی، چاہے اس کا دل نہیں بھی چاہ رہا نا، وہ نماز پڑھے گا۔ اس کو یہ احساس ہوگا کہ آئی کین ناٹ۔ جیسے ہم کالج یونیورسٹی میں جب ہوتے ہیں تو کلاس کیوں نہیں بنک کرتے؟ اس لیے کہ سرٹن کریڈٹ آورز آپ کو کمپلیٹ کرنے ہیں۔ جاب پہ ہوتے ہیں تو کیوں کبھی ایکسٹرا چھٹی نہیں کرتے کہ وہ پے کٹ جائے گی؟ لوگ جیسے فیس بک پہ آج کل پروفائل بناتے ہیں، تو چلے تھوڑا سا ہم پروفائل بناتے ہیں ایک متقی کا۔ ایک تو یہ بات ہے کہ شرک نہیں ہوتا اس کی زندگی میں، اور شرک ایک ایسی چیز ہے جو مفہوماً ہمیں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کالی سیاہ رات میں سیاہ پتھر پہ سیاہ چونٹی کی طرح آتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی لیے یو ہیو ٹو گو ویری ویری ایکسٹرا کیئرفل، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے میں ہر چیز معاف کر دوں گا لیکن شرک نہیں معاف کروں گا۔ یعنی اگر ہم کلمہ گو ہیں لیکن ساتھ ساتھ شرک کر رہے ہیں تو معافی نہیں ہوگی۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو محتاط رہنا ہے اور پڑھنا ہے کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز ہے والدین کے ساتھ احسان، کیونکہ قرآن سے ہمیں اللہ نے تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد جس کا حق بتایا ہے والدین ہے، کہ ہم اپنی ڈے ٹو ڈے سٹرگلز میں اپنی فیملیز کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دیکھنے کے جو ہماری سٹرگلز ہوتی ہیں اور فوکس ہوتے ہیں، اس میں اپنے والدین کو نہ بھول جائیں کہ والدین کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے۔ اور ان کے ساتھ یہ نہیں کہا گیا کہ بس ایسے ہی تھوڑا سا واجبی سا تعلق رکھ لو، امی کیا حال ہے، ابو کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں، بس ٹھیک ہے جی، نہیں۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ حسن سے ہے، اور حسن کیا ہے؟ بیوٹیفل ڈیلنگ، یعنی بہترین لیول کی ڈیلنگ آپ کی ہونی چاہیے اپنے والدین کے ساتھ۔ نہ ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرنا، نہ ان کو جھڑکنا، ان کے آگے بالکل جھک جانا، نرم پڑ جانا۔ آپ کے ساتھ وہ زیادتی بھی کر رہے ہوں تو برداشت کر لینا۔ اگر آپ نے ان کو کوئی بات سمجھانی بھی ہے تو بہت پیار سے، عزت کے ساتھ ان سے بات کر کے بتانا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں بار بار آتا ہے کہ ان کے والد جو کہ شرک کرتے تھے بلکہ وہ بت بناتے تھے، انہوں نے اپنے والد سے کیسے بات کی؟ یا ابتی، اے میرے ابا، اے میرے ابا جان۔ تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہم ایک متقی میں ہونی چاہیے، جو ہم سب اپنے لیے اسیس کریں اور تھرو آؤٹ دا ایئر اسیس کریں، وہ ہے کہ توکل کتنا ہے ہمارے اندر، ٹوٹل ریلائنس آن اللہ۔ انسان اسباب سارے اختیار کرے اور اسباب اختیار کرنے کے بعد سوچے میرا بھروسہ اللہ پہ۔ کئی دفعہ آپ کے پاس اسباب کم ہوتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے سے اللہ سارے کام کر دیتا ہے۔ یا یہ سوچنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ میری ضرورت ہو، میرا رب مجھے نہ دے۔ توکل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم بہت سی حرام چیزوں سے بچتے ہیں۔ دنیا پہ ہم اتنا ہی زور لگاتے ہیں جتنا ریکوائرڈ ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا ہاں جی میرا بڑا دل چاہتا ہے قرآن پڑھنے کو اور اللہ کی خاطر دین کے کام کے لیے نکلنے کو بھی، لیکن ٹائم نہیں ہے نا، کیا کریں، فیملی ہے، گھر ہے، بچے ہیں، تو ان کو بھی تو دیکھنا ہے نا، اب اللہ نے ان کا بھی تو حق رکھا ہے۔ لیکن اگر انسان سوچے کہ میری دین کی طرف زیادہ ایک ضرورت بھی ہے، باقی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ مجھے دے دے گا۔
اپنے آپ کو ہر قسم کے فحش، امورل اور منکر والے کاموں سے بچا کے رکھنا. گفتگو میں بھی فحش بات نہیں ہونی چاہیے. آج کل کا بہت بڑا فحش چیزوں کا سورس جو ہے انٹرنیٹ بن چکا ہے. ہم اس پہ کیا دیکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ایون چھپ کے کیسے جوکس ہم شیئر کرتے ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں میاں بیوی کے تعلق کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بتایا، لباس بنایا، لیکن لطیفے کس قسم کے شیئر کیے جاتے ہیں. اور اکثر وہ مرد حضرات ہوتے ہیں جو کہ فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ ایسے لطیفے شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ بیوی ایسی تھی اور بیوی کے ساتھ یہ ہوا اور بیوی نے یہ کہا. ایسی سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نشانی بتا رہے ہیں اور ہم لوگوں کو فارورڈ کر رہے ہیں. اور بڑے مزے کا لطیفہ ہے، بیویاں بھی شوہروں کا مذاق اڑا رہی ہیں اسی طرح سے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے ولگر جوکس ہوتے ہیں، ایسی ایسی ولگر باتیں ہوتی ہیں. ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. کیوں؟ یہ تب آتا ہے جب آپ کو پتا ہو کہ میرے اندر تقویٰ ہے، کہ اللہ کو تو پتہ چلے گا. اور پھر یہ کہ اپنی ذات سے باہر نکل کے لوگوں کو دینے والا بنے، خرچ کریں لوگوں کے اوپر. تو کیا نظر آئے گا لوگوں کو کہ آپ نمازی ہیں، آپ زکوٰۃ یا صدقات دینے والے ہیں. آپ کی کمٹمنٹ لیول بڑھے گا. لوگوں کو نظر آئے گا کہ آپ وعدے کے پابند ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. آپ صبر والے نظر آئیں گے. سڑک پہ جا رہے ہیں ہارن مار مار کے، اگر 2 منٹ اگلی گاڑی نہیں چلی تو ان کا دماغ نہیں خراب کریں گے، نہ اپنا دماغ خراب کریں گے. لائن میں کھڑے ہونا ہے تو آرام سے کھڑے ہوں گے. ہر بات پہ وہ بازو نہیں چڑھا لیں گے. اور دین کو کیجول آپ نہیں لیں گے اور آپ کے معاملات سارے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ اچھی ہو جائے گی. جو متقی ہوتا ہے اس کے نزدیک جو یہ قرآن ہوتا ہے نا، یہ ایک لائف لائن ہوتی ہے. اس کے بغیر سروائیول نہیں ہوتا. اس کو ہر وقت قرآن کی ضرورت ہے، صرف رمضان میں نہیں. تو یہ جو 10 دن اب ہمارے پاس ہیں اور آج سے جیسے طاق آتے ہیں، ایک تو بہت دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ عطا فرمائے اور ہمیں وہ لائف سٹائل دے آئندہ کے لیے. ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کریں اپنے ڈیلنگز میں، اپنی عبادات میں، اپنے ایمان کے لیول میں، اپنی اس سوچ میں کہ میں کوئی صحیح کام کر رہا ہوں تو الحمدللہ وہ بھی اللہ کے پاس جا رہا ہے. میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو مجھے کیئرفل ہو جانا چاہیے. تو یہ اگر ہم کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو چینج جس کے لیے ہم سارا دن روتے رہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یا مسلمانوں میں تبدیلی کیوں نہیں آتی، اس کے بغیر نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم اس تقویٰ کے اوپر کام نہ کریں. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، وہ توبہ کرتے بھی ہیں جب ان کو احساس ندامت ہوتا ہے، بٹ دین دے آر شیکی. ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی میری توبہ قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. کئی دفعہ لوگ بھی ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ 900 چوہے کھا کے اب تم نے حج کرنا شروع کر دیا، اور ہمیں نکلنے نہیں دیتے اس جسے کہتے ہیں شیکلز سے کہ کیسے اپنے آپ کو انسان نکال لے اگر میں نے کیا. پہلے تو توبہ کے جو پرنسپلز ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. توبہ میں 3-4 چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلے تو اخلاص آتا ہے کہ جو توبہ کرنی ہے میں نے صرف خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے. دوسری چیز، اس میں 3 ایلیمنٹس آتے ہیں. ایک ہمارا پاسٹ ہوتا ہے، ایک پریزنٹ ہوتا ہے اور ایک فیوچر ہوتا ہے. پاسٹ یہ ہے کہ جو کچھ میں نے پہلے کیا مجھے اس پہ ندامت ہے، مجھے شرمندگی ہے، آئی ایم ناٹ ہیپی اباؤٹ اٹ. کوئی بات بھی کرے تو آپ اس پہ کہتے ہیں جو بھی کیا میں نے میرا رب مجھے معاف کرے. پریزنٹ میں کیا ہے، آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں بس جو ہو گیا سو ہو گیا، آج سے میں نے یہ کام ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. اور فیوچر کے لیے آپ پھر پوری پلاننگ کرتے ہیں کہ کیا کیا سچویشن ہے جہاں پہ مجھ سے یہ کام نہیں کیا جاتا. چھوٹی سی اگزامپل دے دیتی ہوں. نماز، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ پہلے احساس نہیں تھا، نمازیں کبھی پڑھیں کبھی نہیں پڑھیں، کبھی ریگولر کبھی کچھ فیزز آتے رہے. اب ان کو ایک دفعہ احساس ہو گیا کہ نہیں بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. تو پہلے کیا ہوگا، میں نے نماز کیوں پڑھنی ہے؟ اس لیے نہیں کہ مثلاً میرے آفس میں باس نے کہا ہے یا میرے گھر میں میرے والد صاحب کہتے ہیں. خالص اللہ کے لیے پڑھنی ہے. پہلی چیز تو یہ ہوگی. پاسٹ کا کیا ہے، آپ کو تھوڑا سا ریگریٹ ہونا چاہیے کہ میں نے پہلے نماز نہیں پڑھی، میں نے کتنی نمازیں چھوڑی. پریزنٹ میں کیا، اب آپ نے کہا نہیں آج سے میں نے، یہ نہیں کہ کل سے جی ساری نمازیں پڑھنی ہیں، جو بھی نماز اب آ گئی ہے اب میں نے ریگولر پڑھنی شروع کر دینی. فیوچر کا کیا ہے، فیوچر کے لیے آپ نے سوچنا ہوتا ہے کون سی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں پہلے میری لائف میں ہوتی تھی جس کی وجہ سے میں نے نماز چھوڑ دی. مثلاً اگر میں نے غلط کمپنی اڈاپٹ کی، میں فلاں دوستوں کے ساتھ بیٹھوں نا تو میں ہمیشہ نماز چھوڑ دیتا ہوں. خود اپنے پر چیک رکھنا ہے، میں نے فون پہ الارم لگا لینا ہے. تو میں نے بازار اپنی نمازوں کے اوقات کے مطابق جانا ہے. یعنی آپ پھر اس کو ٹربل شوٹ کرتے ہیں سارے. ایک دفعہ جب آپ نے یہ کام کر لیا نا تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے یہاں پہ شیطان کا رول آ جاتا ہے. شیطان جو ہے وہ آپ کو وسوسے دیتا ہے کہ یور توبہ از ناٹ ایکسیپٹیڈ.
تم ابھی بھی گناہ گار ہو. سوسائٹی بھی ہمیں کہتی ہے اور شیطان بھی ہمیں بار بار یہ وسوسے دیتا ہے. جس نے ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر لی اس کے بعد وہ بھول جائے کہ کیا ہوا. تو جب بھی آپ توبہ کر لیں، آپ نے سنسیئرلی توبہ کی، جب آپ کو ایسا خیال آئے اس کو جھٹک دینا ہے.